السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 18ویں دن آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے جو آپ نہوم جماعت میں پڑھ چکے ہیں، دعوت، جس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ اس سبق کا ایک اقتباس آپ کو یہاں دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں طنزیہ و مزاحیہ مضمون ہے۔ طنز و مزاح کسے کہتے ہیں کہ جس میں بات کو اس انداز سے کہا جائے کہ لوگ اس کو پڑھنے کے بعد ہنسیں، ان کو ہنسنے کا موقع ملے، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے کہ اس کو ہنسا کر اس کو سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ اس طرح کے حالات بھی اور اس طرح کی باتیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک اقتباس آپ کو دعوت سبق کا دیا گیا ہے جو طنزیہ و مزاحیہ مضمون ہے۔ اس سے آپ کو سرگرمیاں حل کرنی ہیں، تو آپ یہ پہلے اقتباس کو غور سے پڑھ لیں اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ سرگرمیاں حل کریں گے۔ تو اس کے بعد سرگرمی کیا دی گئی ہے؟ لغت سے آپ کو الفاظ کے معنی تلاش کرنا ہے۔ تو یہ تو بہت آسان کام ہے، آپ پہلے بھی لغت دیکھ چکے ہیں، آپ کو طریقہ بتایا جا چکا۔ آپ لغت دیکھیں اور معنی اس کے ڈھونڈیں۔ جیسے سینی، دھات کی بنی ہوئی ایک رکابی پلیٹ کو کہا جاتا ہے۔ احرام مصر تو آپ جانتے ہیں، مصر کے احرام۔ اسی طرح ٹھگوں، یہ اصل میں ٹھگ ہونا چاہیے تھا، یہ ٹھگ کی جمع ہے، جو ٹھگنے والے، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اس کو ٹھگ کہتے ہیں۔ اور دست بدہن یعنی منہ میں ہاتھ دینا، یعنی کھاتے وقت یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں دیکھتے ہیں ہم کیسے استعمال کیا۔ یہاں استعمال کیا کہ لوگ سینی پر ٹوٹ پڑے، دوسری لائن کے آخر میں، اور براہ راست دست بدہن ہو گئے۔ منہ میں ہاتھ دینا یعنی اس طرح کھانے لگے کہ گویا اپنے منہ میں ہاتھ انہوں نے داخل کر دیا کھاتے کھاتے۔ اور اب یہاں پر آپ کو محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دن میں تارے نظر آنا اور دست بدہن ہونا، تو آپ اس کے لیے گوگل میں ٹائپ کریں، دن میں تارے نظر آنا کا گوگل پر آپ ٹائپ کریں دل میں تارے نظر آنا کا جملے میں استعمال، تو آپ کو وہاں دکھائی دے گا۔ اور ویسے بھی آپ یہاں بھی دیکھیں کہ دن میں تارے دکھائی دینا کہاں پر استعمال ہوا ہے، تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اگر یہاں استعمال ہوا ہے یہ اقتباس میں، تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کے اعتبار سے اس کو استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ گوگل پہ بھی ٹائپ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے یہاں پر ایک دست بدہن ہونا جو دوسرا محاورہ ہے ہمارا، وہ دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ لوگ دست بدہن ہو گئے، براہ راست دست بدہن ہو گئے، لوگ سینی پر ٹوٹ پڑے اور براہ راست دست بدہن ہو گئے۔ اب یہاں اس طرح استعمال کیا گیا ہے، آپ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ تو آپ دن میں تارے نظر آنا، آپ بدحواس ہو جانا، گھبرا جانا، تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے محاورہ جب کوئی غیر معمولی حالت پیش آ جائے، جب ایسی چیز پیش آ جائے جس کی امید نہیں تھی، تو اس کے لیے دل میں تارے نظر آنا کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو گوگل پہ تلاش کریں اور مختلف جملے دیکھیں، اس کے اعتبار سے بنائیں۔ اس طرح دست بدہن ہونا ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ لوگ اکثر کھاتے وقت دست بدہن ہو جاتے ہیں، تو اس طرح آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ کو یہاں پر فقرے کے لیے ایک لفظ لکھنا ہے۔ دیکھیے یہ ایک فقرہ ہے، دعوت میں مہمان کی خاطرداری کرنے والا، یہ پورا فقرہ ہے۔ اس کے لیے آپ کیا لکھیں گے؟ میزبان۔ اور جسے دعوت دی جائے، تو جسے دعوت دی جائے اسے مدعو کہتے ہیں، میم دال عین واو، مدعو۔ اور اسی طرح سے یہاں پر زیر اضافت کی مثالیں آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو زیر اضافت کی مثالوں کے لیے بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دو الفاظ کو جوڑا جاتا ہے، اس میں سے پہلے والے ہر لفظ کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں احرام مصر، اس میں دو الفاظ ہیں، احرام اور مصر، اس میں سے احرام کو احرام کے نیچے زیر لگایا گیا، تو یہ زیر اضافت والی ترکیب ہے۔ اس طرح آپ پورے اقتباس میں دیکھیں کہ کون سے اضافت والے الفاظ ہیں اور ان کو حل کریں، تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو آسانی سے یہ نظر آ جائے گا۔ جیسے دیکھیے دن میں تارے نظر آنا بھی یہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ دوسری لائن دیکھیے آپ، نیچے سے دوسری لائن، ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے، ایسی خوبصورت، قیمتی اور پرتکلف اور نایاب چیزیں ایک ساتھ ایسی خوبصورت، قیمتی اور پرتکلف اور نایاب چیزیں ایک ساتھ دیکھنا نصیب ہوتی تھیں۔ اب دیکھیے دن کو تارے کیوں نظر آئے کہ انہوں نے ایسی چیز دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مطلب پہلے ان کو اتنی قیمتی چیزیں نظر نہیں آئی تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی حالت پیش آنا کہ جو بالکل نئی ہو، جس کو پہلے نہ دیکھا ہو، یا جو اچانک پیش آ جائے، اس کے لیے دن میں تارے نظر آنا استعمال ہوتا ہے۔ تو
اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان میں جیومیٹری کا پیپر دیکھ کر طلباء کو دن میں تارے نظر آنے لگے، کچھ بھی اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہت سارے استعمالات ہیں، آپ اپنے اعتبار سے کیجئے۔ تو زیر اضافت کی مثالیں بھی آپ تلاش کر کے لکھ لیجئے۔ امید ہے آپ کو آج کی سرگرمی سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔